السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و خیریت سے خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 سے۔ پہلے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف چمکتا ہوا نور۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا اس کو، پس عنقریب وہ داخل کرے گا انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں، اور وہ ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی۔ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، کہہ دو کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، کہ اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے کہ نہ ہو اس کی اولاد اور نہ باپ، لیس لہ ولد وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کا آدھا حصہ ہے۔ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، یعنی کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ ہی ماں باپ ہو نا۔ تو ایسا کوئی شخص اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے کہ نہ ہو اس کی اولاد اور نہ ہی ماں باپ، اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس بہن کا آدھا حصہ ہے اس سے جو اس نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ بھائی وارث ہوگا اس بہن کے تمام مال کا، بشرطے کہ اگر نہ ہو اس بہن کی اولاد۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر وہ ہوں دو بہنیں، فَإِن كَانَتَا، پھر اگر وہ ہوں دو بہنیں تو ان دونوں کا 2/3 حصہ ہے اس سے جو اس مرنے والے نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر
ہوں وہ بھائی بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث، تو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ بیان کرتا ہے تمہیں یہ سب احکام کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لفظی وضاحت دیکھتے ہیں آیت نمبر 174 سے۔ یا ایہا الناس، یا حرف ندا، ایہا منادہ ہے، اور الناس جو ہے نا وہ ایہا کا بدل ہے۔ یا ایہا او، اے، الناس لوگو، اے لوگو، الناس انسان کی جمع الناس۔ قد، قد حرف تحقیق ہے، شیورٹی کے لیے آتا ہے، شیورلی، یقیناً، یقیناً یعنی کوئی کام ہو چکا ہو نا، اس کے بعد اکثر آپ ماضی دیکھیں گے تو یقیناً جاءکم، وہ آ چکا تمہارے پاس، جاء یجیء، جاء یجیء، جاء جو ہے وہ واحد مذکر غائب کے لیے، وہ آ چکا، وہ آ چکا، کم تمہارے پاس، کم اٹیچ ضمیر ہے، کم تمہارے پاس، جاء یجیء جیم یا حمزہ سے۔ اب جو چیز آ چکی وہ آگے بیان کی جا رہی ہے۔ برہان، اس میں مرفوع ہے نا تو فاعل ہے، برہان فعلان کے وزن پر برہا یا برہو سے اس دلیل کو کہتے ہیں جو بہت زوردار ہو اور صدق پر مبنی ہو، سچی ہو نا۔ من ربکم، من حرف جر سے، ربی ربابا سے، رب سے، کم تمہارے یعنی تمہارے رب کی طرف سے۔ قد جاءکم، یقیناً وہ آ چکی، برہان، ایک برہان، ایک واضح دلیل، کنونسنگ پروف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا، انزل ینزلو سے فارم 4 ہے، نون زائے لام سے، اس نے اتارا، اس نے سوری، وَأَنزَلْنَا یہ جمع متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے، ہم نے اتارا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، اِلَيْكُمْ تمہاری طرف۔ اب جو چیز اتاری گئی وہ ہے آگے نوراً، اس منصوب مفعول بہ نا، ایک نور، مبیناً، مبیناً با یا نون سے، ابانا یبینو فارم 4 سے، اسم فاعل مبین، واضح دلیل، مبیناً واضح، واضح کو کہتے ہیں کلیئر کو نا، تو ایک کلیئر لائٹ، ایک واضح نور، مبیناً جو ہے وہ صفت ہے نور کی، اور نوراً جو ہے وہ مفعول بہ ہے انزلنا کے لیے، اور الیکم متعلق انزلنا سے۔ اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک واضح روشنی، ایک کلیئر لائٹ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اما، اما آپ جانتے ہیں اما جو ہے حرف شرط و تفصیل ہوتا ہے نا، تو فا عاطفہ، تو اما ایز فار رہے وہ، الذین وہ لوگ، آمنو جو سب ایمان لائے، آمنا یؤمنو فارم 4 حمزہ میم نون سے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، وہ سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واعتصموا حمزہ سوری عین صاد میم، عین صاد میم سے، اور یہ فارم 8 ہے، باب افتعال، فارم 8، ٹھیک ہے، باب افتعال، اس لیے آپ اس میں تا ایڈیشنل دیکھ رہے ہیں نا، روٹ ورڈ عین صاد میم ہے، سو افتعال یفتعل، سو فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، سوری یہ جی فعل ماضی ہے، سو جو ایمان لائے اللہ پر اور وہ ان سب نے تھام لیا، اینڈ ہیلڈ فاسٹ، واعتصموا فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، اور ان سب نے تھام لیا بھی اس کو، ٹو ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور یہ شرط ہے نا پوری، الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، اب یہ شرط ہے، اور آگے اس کا آپ دیکھیں گے جواب شرط، تو اگر جی
اب جواب شرط کیا ہے؟ فَسَيُدْخِلُهُم سوری ادخلا یدخلو سے یہ فارم 4 ہے، دال خالام سے ادخلا یدخلو، وہ داخل کرے گا، ہم ان کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل کرے گا ان کو، فَسَيُدْخِلُهُم ہم اٹیچ ضمیر ان سب کو، فی میں رحمتن رحمت میں، منہ اپنے پاس سے، فرام ہمسیلف، وفضل اور فضل۔ اب یہ جواب شرط ہے نا پورا دیکھیے، فَسَيُدْخِلُهُم فی رحمت منہ وفضل وَيَهْدِيهِمْ، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، اور مزید وَيَهْدِيهِمْ ہدا یہدی، اور وہ رہنمائی کرے گا ان کی، الیہ اپنی طرف، الیہ اپنی طرف، ٹو ہمسیلف، صراطن صراط راستے کو کہتے ہیں، ایک راستے، on a way، مستقیماً صاد را تا سے صراط، اور مستقیماً قاف واو میم سے، استقامتن مصدر سے اسم فاعل، استقامہ یستقیمو سے نا، مستقیماً فارم 10 باب استفعال سے اسم فاعل ہے، مستقیماً سیدھا، اور وہ رہنمائی کرے گا ان کی، and will guide them to himself اپنی طرف، اور ایک سیدھے راستے کی طرف، صراطم مستقیما۔ 176 یستفتونک، فا تا یا سے، استفتا یستفتی فارم 10، وہ دے سیک یور رولنگ، وہ فتویٰ مانگتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، کا ضمیر یعنی آپ سے، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، یستفتون فعل مضارع یعنی فعل حال، جمع مذکر غائب کے لیے، وہ سب پوچھتے ہیں نا، وہ سب فتویٰ پوچھتے ہیں، کا پھر مفعول بہ آپ سے، آپ سے، قل آپ کہہ دیجئے، قل فعل امر، قال یقول قولا سے، قل آپ کہہ دیجئے، اللہ لفظ جلالہ مرفوع، اب یہ مقولہ ہے نا یہاں سے کہ قل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، اللہ اللہ، یفتیکم وہ فتویٰ دیتا ہے، کم تم سب کو، فی الکلالتی کلالہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اللہ مبتدا، جملہ اسمیہ ہے، مبتدا پہلا اسم جملہ اسمیہ کا، اور پھر یفتیکم فی الکلالتی خبر، یعنی اللہ بتاتا ہے تمہیں، ایڈوائز کرتا ہے، فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ اب جو اب کلالہ کے بارے میں حکم ہے وہ آگے ہے، ان اگر، امرؤن ایک شخص کو کہتے ہیں میم را حمزہ سے، شخص، مرد، انسان، اگر ایک شخص، ہلاکا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو گیا، فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان ہے نا شرط، تو ہم ترجمہ کریں گے وہ فوت ہو جاتا ہے، ان امرؤن ہلاکا، اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، لیسا نہیں ہے، لیسا فعل ماضی ہے اور من اخوات کانا ہے، اور اس کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتا ہے نا، تو لیسا لہو نہیں ہے اس کے لیے، ولدن کوئی بچہ، کوئی اولاد نا، ولہو اور اس کے لیے ہے، اس کی ہے، اختن ایک بہن، تو لیسا کا جو ہے نا وہ خبر لہو ہے، اور ولدن جو ہے اسم لیسا ہے، ٹھیک ہے، پھر ولہو جو ہے وہ معطوف ہے لہو پر، یعنی کہ ہے اس کے لیے ایک بچہ، اولاد، ولہو اور سوری لیسا نہیں ہے، لہو نہیں ہے اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، ولہو اور، اب لیسا کا جو دوسرا ہے، دوسری چیز لیسا کی کے ساتھ عطف لیسا پر، کہ نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، اور ولہو اور ہے، لہو اس کے لیے، اس کے پاس ہے، اختن بہن، اختن بہن، ٹھیک ہے، اور یہ اب یہ پورا جو لیسا لہو ولدن ولہو اختن، یہ صفت ہے امرون کی،
اس شخص کے بارے میں جس کی بات ہو رہی ہے نا، اور یہ پورا اب یہ شرط ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص ہو وہ فوت ہو جائے اور اس کا کوئی اولاد بچہ نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، اختن سسٹر، اختن اخن کی مؤنث، اخن بھائی کو کہتے ہیں اور اختن سسٹر، فلاحا تو اس بہن کے لیے ہے، فلاحا نصف ما ترک، اب یہ جواب و شرط ہے نا، جواب شرط کیا ہے؟ فلاحا تو اس بہن کا نصف آدھا ہے، ما ترکا جو اس نے چھوڑا، ترکا تارکا ترکا یترکو ترکن چھوڑنا، ترکا چھوڑنا نا، جو اس نے ترکا چھوڑا، وہ ہوا اور وہ یریثھا یریثو ورثہ یریثو وارث ہوگا، ہا اس بہن کا، ان اگر لم نہ ہو یکن ہو، لم نہ یکن ہو، لہا اس بہن کا، ولدن کوئی اولاد، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو نا تو پھر وہ بھائی اس کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے، بھائی اس کا وارث ہوگا، وہ ہوا یریثھا، ہوا مبتدا یریثھا خبر، اور پھر یہ شرط علم یکن لہا ولد، یعنی اگر اس کا اس بہن کا کوئی بچہ نہیں تو پھر وہ بھائی اس کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے، یکن میں پھر آپ اسم یکن دیکھ رہے ہیں، ولدن اور لہا خبر، خبر یکن نا، فَإِن پھر اگر کانتا اثنتین دو بہنیں، اور اگر کانتا وہ ہوں، کانتا اب یہ فیمیل ہے نا آگے اثنتین، تو اسی لیے کانتا آیا ہے، ٹھیک ہے، کانا دو مذکر، کانتا دو مؤنث، تو اگر دو مؤنث ہو یعنی دو بہنیں ہوں، اثنتین دو فیمیلز، اثنتینی خبر کانا ہے نا، اور اسم کانا پھر یہ جو اندر تا ہے، فلہما تو ان دونوں کا، الثلثانی، ثلث لام تا، ثلث کہتے ہیں تہائی کو، اور الثلثانی ہے نا الف نون ہے تو دو تہائی، 2/3، آنی آپ جانتے ہیں دو کے لیے آتا ہے نا، الف نون آخر میں جو ایڈ ہوتا ہے، تو ثلث تھرڈ کو کہتے ہیں، اور الثلثانی 2/3 دو تہائی، مما اس میں سے جو، من پلس ما ترکا اس نے چھوڑا، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ شرط، اور جواب و شرط فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مما ترک، جواب و شرط، وَإِن كَانُوا اور اگر وہ ہوں سب، کانو جمع کے لیے آیا نا، اخوتاً بھائی بہن، رجالن رجل کی جمع رجال مرد، امرأتن کی جمع نساء، سو مرد اور عورتیں یعنی ملے جلے بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں، اخوتاً جو ہے وہ خبر ہے کانو کی، اور واو اس میں کانو میں جو ہے وہ اسم کانا ہے، اور یہ شرط ہے نا، اگر وہ ملے جلے بہن بھائی ہوں، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، فَلِلذَّكَرِ ذکر یعنی میل کے لیے، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، مثلو مثال، فَلِلذَّكَرِ مثلو مثال، اب یہ مثلو جو ہے وہ للذکری خبر پہلے آ گئی نا مقدم، اور مثلو جو ہے مبتدا مؤخر ہو گیا، یعنی مثلو للذکری مرد کے لیے ہے، مثلو مثال، حد حد کہتے ہیں حصے کو، مثل حظ الانثیین یعنی مثال حصہ، حظ الانثیین دو عورتوں کا، انثیین انثیانی سے پھر انثیین ہو گیا کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہے نا، تو اس لیے مجرور فارم میں الانثیین، ٹھیک ہے، سو مثل حظ الانثیین للذکر، اس طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن خبر آپ دیکھ رہے ہیں مقدم ہو گئی، اور یہ جواب و شرط ہو گیا، پیچھے جو تھا نا، تو میل کے لیے، مرد کے لیے حصہ ہے برابر دو عورتوں کے،
دو عورتوں کے، یبینو، یبینو بینا یبینو سے فعل مضارع فعل حال ہے با یا نون سے، اور یہ فارم 2 ہے، فعل یفعل کے پیٹرن پہ ہے نا، بینا یبینو تبیین بیان کرنا، وہ بیان کرتا ہے، اللہ لفظ جلالہ مرفوع فاعل اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہیں، ان یہ کہ تدلو دود لام لام دل یدلو گمراہ ہو جانا، اور اس میں یہ ہے کہ لی اللہ تدلو، یہ یعنی کہ تاکہ تم نہ گمراہ ہو جاؤ نا، تو ان تدلو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، لی اللہ تدلو اس میں جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے کہ تاکہ تم نہ گمراہ ہو جاؤ، مفعول لیجلی ان تدلو، ان تدلو تدلو، اور یبینو کے لیے مفعول ہے ان تدلو، اور اللہ فاعل ہے، لکم جو ہے متعلق یبینو سے، واللہ اور اللہ لفظ جلالہ مرفوع ہے مبتدا، اور خبر کیا ہے، علیم، اور بکل شیء متعلق علیم سے، وہ خوب جاننے والا ہے، علم سے اللہ کا صفاتی نام فاعل کے وزن پر مبالغہ ہے، خوب جاننے والا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، کل ہر شیء چیز، اور بکل شیء ہر چیز کو اللہ خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک دفعہ پھر ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں 174 سے، یا ایہا اے الناس لوگو، قد یقیناً جاءکم آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نورن نور، مبینن چمکتا ہوا، فاما پس رہے، الذین وہ لوگ جو، آمنو سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور اعتصموا سب نے مضبوطی سے تھامے رکھا، بہی اس کو، فسیدخلہم پس عن قریب وہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمت رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور فضل میں، اور یہدیہم وہ ہدایت دے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی، یستفتونک وہ سب آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ کہہ دو کہ اللہ، یفتیکم تمہیں حکم دیتا ہے، فی الکلالتی کلالہ کے بارے میں، ان اگر، امرؤن کوئی مرد، ہلاک فوت ہو جائے، لیسا کہ نہ ہو، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، اور لہو اس کی، اختن ایک بہن ہو، فلہا تو اس بہن کا، نصف آدھا حصہ ہے، ما اس سے جو، ترکا اس نے چھوڑا، وہوا اور وہ بھائی، یرثھا وارث ہوگا اس بہن کا، ان لم بشرطے کہ اگر نہ، یکن ہو، لہا اس بہن کی، ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر، کانت اثنتین وہ بہنیں دو ہوں، فلہما تو ان دونوں کا، الثلثانی دو تہائی حصہ ہے، مما اس سے جو، ترکا اس مرنے والے نے چھوڑا، وَإِنْ اور اگر، کانوا وہ سب ہوں، اخوتاً بھائی بہن، رجالاً یعنی مرد، ونساء اور عورتیں، ملے جلے وارث، فللذکری تو ایک مرد کا، مثل حظ حصہ برابر ہے، الانثیین دو عورتوں کے حصے کے، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، ان کے، تضلوا تم سب گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی نبینا محمد.